کہ یہاں دابت الارض اور ملائکت اور ملائکہ کی بات، دو کی بات کی، جن و انس کی بات نہیں، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا. یہاں جن و انس کا ذکر شاید اس لیے نہیں کہ انہیں دو مخلوقات کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یا ناشکری کا اختیار تھا. باقی کے پاس تو اختیار ہی کو نہیں ہے. اب فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ وہ تو ہر وقت ان کے پاس کیا ہے، نہ ان کو گندم چاہیے کھانے کے لیے، نہ ان کو پتہ ان کی خوراک نور ہے ان کا کیا اور یہی ان کے ایمان کا سب سے مشکل امتحان. اسی امتحان کے بارے سورہ کہف 7 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کے لیے رونق بنائی ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون ان میں اچھے عمل کرتا ہے. اور اعمال کی اچھائی اور برائی کی تفریق سمجھانے والی آیات کی حقانیت کے بارے سورہ کہف 49 میں ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ انسان کو دے دیا ایمان لائے یا کفر کرے، یہ اختیار دے دیا، اور اسی کے بارے سارے سوالات ہونے. یعنی تسخیر کائنات کی صورت مادی انعامات کی بھرمار اور انہیں استعمال کرنے کے اختیار کے ساتھ حق و باطل کی تفریق کے لیے الہامی ہدایات کا نزول فرمایا تاکہ انسان و جنات کو یاد رہے کہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر تصرف کا اختیار محض امتحانی نقطۂ نظر سے ہے. میں نہ سمجھوں کہ میں جو چیمپئن ہوں. لیکن افسوس کہ اکثر و بیشتر انسان اپنی فکر کا رجحان مسبب الاسباب کی بجائے اسباب اور حالات کی طرف مبذول کیے رکھتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں، اسباب پہ کیے رکھتے ہیں، اور پھر معبود حقیقی بجائے ظاہری مددگاروں کی پوجا پوٹ میں لگ جاتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے کہ شاید ان کو مدد پہنچے. یہی ہوتا ہے نا جی، یہ جو خانہ کعبہ میں ہو رہا تھا، یہ ہمیں یہ دینے والا ہے. خلاصہ یہ کہ مخلوقات کی تخلیق اور ان کے حیات و مات کی حقیقی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہے. اسی نظام ہی کا تو یہ کمال رہا کہ کاروان کائنات اپنی تمام تر خصوصیات و تفصیلات کے ساتھ کروڑ ہا سال سے انتہائی جامعیت کے ساتھ جانب منزل روان ہوا ہے. اجرام فلکیات کا اپنے اپنے دائروں میں منظم کماؤ. تھوڑا سا اردو پہ بھی غور کریں، ماشاء اللہ، دیکھتے وقت آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی دین. اجرام فلکیات کا اپنے اپنے دائروں میں منظم کماؤ. روشنی اور حرارت اور مختلف شعاؤں کے لیے سورج کی آگ کا بھڑکتا الاؤ. فضاؤں میں کثیر الجہت حرکات والے کرۂ پر مخلوقات کا پرسکون ٹھہراؤ. جاندار مخلوقات کے لیے مطلوبہ ضروریات کا متوازن پھیلاؤ. اور ایسے ہی دیگر ان گنت نظام کائنات کا فطری توازن میں چل چلاؤ. گویا زندگی کے رواں دواں رہنے ہی کی چند مثالیں ہیں. ان مثالوں میں لیل و نہار ہیں کہ اجرام فلکیات کی حرکات کے محتاج، حشرات الارض ہیں کہ احیاء و ارتقاء کے لیے روشنی، حرارت، ہوا اور پانی جیسے درجنوں عناصر کی انہیں احتیاج. بلکہ مٹی پتھر سے بنے بے جان سیارے، سورج، زمین اور چاند ستارے سب کو اپنے وجود کی بقا اور کشش سکن کی باہم انتہائی توازن کے لیے بھی ایسا انتظام و انصرام درکار ہے جو ہر ایک کو اپنی حرکات و حرکات کو دائرے میں باندھ سکے. اب دیکھیں نا، چاند ہے، سورج ایک ڈسٹینس پہ تھوڑا سا ڈسٹینس کا بڑھا دیں، زمین کا تھوڑا سا ڈسٹینس بڑھا دیں تو ایک لمحہ قائم نہیں رہ سکتا. کیا اس نے باندھ رکھا ہے. اور یہی رب تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو ہمیشہ کے لیے مؤثر اور کار فرما ہے. اس نظام کو بفرض محال لمحہ بھر کے لیے بھی غیر مؤثر کر دیا جائے تو فضاؤں میں گھومتا ہر بڑا سیارہ کشش شکر کی طاقت سے ارد گرد موجود گھومتے چھوٹے سیارے آن کی آن میں ہڑپ کر دے. اور ایسی مثال قرآن کی بھی ہے کہ چند لمحات کے لیے اسے اگر ہوا، پانی یا اس پر موجود دیگر عناصر سے محروم کر دیا جائے
تو چند لمحات میں مریخ اور چاند جیسے ویرانوں میں بدل جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کچھ مومنٹس کے لیے ہوا کا سسٹم بند کر دے، ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہی تو ہے جو کرۂ ارض پر موجود جاندار اجسام کی نشو و نما کے لیے بے احوال حالات، انتہائی توازن میں ان گنت اسباب سطح زمین پر بکھیر کر حصول رزق کو ہر جاندار کی حتی المقدور کوشش سے مشروع کر دیتا ہے، اور یوں اپنے افعال کو پردہ اخفاء میں رکھنے کے لیے مخلوقات کے عقل و فہم پر اسباب و علل کے حجاب ڈال دیتا ہے. اور اسی اخفاء یا حجاب کے یہ کمالات ہیں کہ معمولی عقل و فہم والے چرند پرند اور دیگر حشرات الارض تو ذخیرہ اندوزی جیسے افکار سے پاک ہیں، وہ نہیں ذخیرہ اندوزی کرتے. لیکن انسانی عقل اپنے منفرد بے مثال شعوری حسن کے باوجود اسباب کے افراط و تفریط جیسے